بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اسپغول کے بارے میں جانیں گے۔ فارسی میں اسے اسپغول، عربی میں بزر قطونہ، بنگالی میں اشبغول، سندھی میں اسپنگر، کشمیری میں اسموگل، جبکہ انگریزی میں اسے اسپوگل سیڈز کہا جاتا ہے۔ ایک بیج ہے جس کا پودا 1 گز کے قریب اونچا ہوتا ہے۔ اس کے پتے گھوڑے کی کان کی مانند اور ٹہنیاں باریک ہوتی ہیں۔ رنگ سرخ مائل بسفیدی سیاہ بھی ہوتا ہے۔ ذائقہ پھیکا، لعابدار، بے ذائقہ۔ مزاج سرد دوم درجہ میں اور تر بھی دوم درجہ میں۔ مقدار خوراک 3 ماشا تا 1 تولہ۔ مقام پیدائش پنجاب کا میدانی علاقہ، سندھ اور بلوچستان۔ مصلح سکنجبین عسلی و شہد۔ افعال استعمال: محلل و مسکن اورام حارہ، مسکن آتش، ملین و معرہ تشنگی و گرمی، گرمی کے بخار اور جوش خون کا مسکن ہے۔ سینہ، زبان، حلق کا کھرکھرا پن اور صفراوی و دموی بیماریوں کے لیے نفع بخش ہے۔ سرکہ میں پیس کر ہمراہ گل روغن کے درد سر کے لیے مفید ہے۔ نیز اس کو گرم ورموں مثلاً کن پڑے، وجہ مفاصل، جمرہ نملہ، اور جمرہ نملہ کسے کہتے ہیں تو اس کے بارے میں اطباء کہتے ہیں کہ یہ وہ دانے ہیں کہ جو نہایت سرخ ہوتے ہیں اور ان میں سخت سوزش و جلن ہوتی ہے، لہذا جمرہ نملہ وغیرہ کی تحلیل و تسکین کے لیے دودھ یا تیل میں اسپغول کو ملا کر پکانے سے بطور پولیٹس و ضماد استعمال کرتے ہیں۔ عرق گلاب میں لعاب نکال کر پیشانی پر لیپ کرنے سے تسکین دیتا ہے۔ بریاں کیا ہوا قابض ہوتا ہے۔ روغن گل میں بریاں کر کے کھلانا اسہال و پیچس کو روکتا ہے۔ اس کا جوشاندہ بطور مسکن و ملین مشروب کے سوزش معدہ و پیچس وغیرہ میں استعمال کرنا زیادہ مفید ہے۔ اس کی کلی کرنا منہ کے جوش اور منہ کے ورموں کو مفید ہے۔ اسپغول کا چھلکا سبوس اسپغول کے نام سے مشہور ہے۔ یہ زیادہ تر آنتوں کے زخم اور پیچس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانی کتب میں اس کا بدل بہیدانہ بتایا گیا ہے۔ نیز یہ ثابت حالت میں غیر سمی یعنی زہریلا نہیں، مگر کوٹا ہوا سم یعنی زہریلا ہے۔ معزز سامعین، مزید طبی رہنمائی کے لیے ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔